نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ یہ کندھوں پہ چڑھا کے گلیوں میں کوئی نہیں کر سکتا۔ مجھے علم ہے، آپ کو علم ہے، آپ کے پوتے بیٹے نواسے ہوں گے، کیا پیار کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں، میں تو اپنی بات ہی بتا سکتا ہوں۔ ہمارا پیار ہے، شیخ احمد ہے ہمارا، اس کو ڈھولا جانی کہتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، کیا کیا کرتا ہوں، مگر سب کچھ گھر کے اندر ہوتا ہے، باہر کون کرتا ہے؟ آپ کے بھی پیارے پوتے پوتیاں نواسے نواسی ہوں گے، پیار کرتے ہوں گے، جو چاہیں کریں، مگر گھر کے اندر کرتے ہیں۔ ایسا لاڈ نہیں دیکھا کہ حسن حسین کو کندھوں پر اٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں کائنات کا تاجدار پھر رہا ہو، عرش سے لامکاں کعبہ قوسین ادنا کا مسافر تاجدار کائنات، وہ شہزادوں کو کندھوں پر بٹھا کر گلیوں میں پھرے۔ باہر چلے، آقا علیہ السلام امام حسین کو بٹھا کر، فقال رجل، ایک شخص نے دیکھا، گلی میں ایک شخص نے دیکھا، فقال رجل نعم المرکب رکبت یا غلام، کوئی شخص تھا، معلوم نہیں اس نے پتہ نہیں پہچانا بھی یا نہیں پہچانا کہ کون ہے بچہ جس کو اٹھایا ہوا ہے، یا غلام کا لفظ ہے، تو اس نے کہا اے بچے مبارک ہو، کتنی اچھی سواری ملی ہے تمہیں۔ اس شخص نے کہا اے بچے مبارک ہو، کتنی اچھی سواری ملی ہے تمہیں، مصطفیٰ کی سواری، ان پہ سواری کر رہے ہو۔ آقا رک گئے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونعم الراکب ہوا، اے شخص اسے کہنے والے کہ مبارک ہو کتنی اچھی سواری ملی ہے، یہ نہیں کہتے کہ مجھے کتنا اچھا سوار ملا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا تجھے حسین کی سواری نظر آ رہی ہے مگر مصطفیٰ کا سوار نہیں نظر آ رہا۔ نعم الراکب ہوا، دیکھو سوار کتنا اچھا ہے، وہ کندھوں پر سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں حسین کو، دراصل کوفے سے دمشق کا نیزوں کا سفر کرا گئے، وہ سفر کرا گئے کہ حسین میرے کندھوں پہ سواری کرنا، یاد کرنا جب تمہارے نیزوں کی نوک پر سر چلنے کا وقت آئے کوفے سے دمشق کی طرف، تو یہ سفر کرایا ہوا میرا یاد رہے۔ تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سارا شہادت امام حسین، اس کا ذکر سنت مصطفیٰ ہے، اس لیے آقا علیہ السلام حدیث پاک میں آتا ہے، امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں۔ اب دیکھ، امام احمد بن حنبل امام بخاری کے شیخ ہیں اور امام مسلم کے شیخ ہیں، اور ہماری اصول حدیث کی، فن حدیث کی کتب میں مقدمہ ابن صلاح جیسی کتابوں میں درج ہے کہ ان کی کتاب مسند احمد بن حنبل اتنی معتبر کتاب ہے حدیث میں کہ 27,000 احادیث میں سے صرف 14 پر حکم کیا گیا ہے موضوع کا، بعضوں نے 7 کا، بعضوں نے صرف 5 کا، 27,000 میں 14 پہ جرا ہوئی موضوع میں۔ اتنی اعلیٰ درجے کی کتاب مسند امام احمد بن حنبل، اور کبھی نہ بھولیں بخاری اور مسلم کے شیخ ہیں امام احمد بن حنبل، وہ روایت کر رہے ہیں، میں کسی مورخ کی بات نہیں کر رہا، کسی کتاب تاریخ سے نہیں لے رہا ہوں۔ اور پھر امام طبرانی کی بھی روایت ہے، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا فضائل صحابہ میں، حدیث نمبر 1391، امام طبرانی روایت کرتے ہیں المعجم الکبیر میں 3 جلد حدیث نمبر 108 اور مجموعی طور پہ رقم 2819، اور امام حیثمی مجمع الزوائد میں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتی ہیں۔ میں براہ راست آخری حصے کی طرف آ گیا ہوں باقی موضوعات چھوڑ کر، لہذا اس پر ہم توجہ کرتے ہیں اور اپنا ذکر کرتے ہیں اس کا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام میرے گھر میں ایک روز تشریف فرما تھے،
فقال لا يدخل علی احد، مجھے فرمایا ام سلمہ آج گھر میں اندر کسی کو نہ آنے دینا، اندر نہ آنے دینا کسی کو۔ فرماتی ہے تھوڑی دیر گزری، امام حسین آ گئے، شہزادے حسین آ گئے۔ فانتظرت فداخل الحسین، میں نے دیکھا آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے سوئے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی پیشانی مبارک پر پسینہ ہے، لیکن وہ کہتی ہیں مجھے جرت نہ ہوئی میں حسین کو روک سکوں، میں جانتی تھی کہ حضور کتنی محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ یہ کہنا کہ کسی کو نہ آنے دینا، اس منع میں حسین داخل نہیں ہو سکتا۔ سو حسین اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں اندر گئی، آقا علیہ السلام کے پسینہ مبارک پہ، ماتھے مبارک پہ پسینہ تھا، پوچھ رہے تھے وہو یبکی، میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام رو رہے تھے، آقا علیہ السلام کی چشمان مقدس سے آنسو بہ رہے ہیں۔ فقلت واللہ ما علمت حین داخل، انہوں نے کہا خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم میرا حسین کس وقت داخل ہوا اندر، کس وقت آیا۔ ہوا یہ فقال ان جبریل فی البیت فقال تحبہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ میرے پاس جبرائیل امین کھڑے ہیں، جبرائیل میرے پاس کھڑا ہے گھر میں، اور ادھر سامنے حسین ہے، اور جبرائیل مجھ سے پوچھتے ہیں فقال تحبہ یا رسول اللہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ مجھ سے جبرائیل امین پوچھتے ہیں آقا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ قلت اما من الدنیا فنعم، میں کہتا ہوں ہاں ساری دنیا میں سب سے بڑھ کے حسین سے محبت کرتا ہوں، ہاں۔ تو جبرائیل امین نے مجھے بتایا ہے قال ان امتک ستقتل ھذا، آپ کے بعد آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے بدبخت ہوں گے آپ کے اس محبوب شہزادے حسین کو شہید کر دیں گے۔ بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا کربلا، اور جس میدان میں ان کو شہید کیا جائے گا اس میدان کا نام کربلا ہے۔ اب یہ امام احمد بن حنبل روایت کر رہے ہیں فضائل صحابہ میں، اور امام طبرانی فَتَنَاوَلَ جِبْرِيلُ مِن تُرْبَتِهَا، پھر جبرائیل امین نے کہا میرے آقا آپ چاہتے ہیں کہ مقتل حسین، جس جگہ حسین شہید ہوں گے اس میدان کربلا کی مٹی بھی آپ کو لا دوں؟ میں نے کہا لا دو۔ فَأَرَاهَا، ام سلمہ فرماتی فَأَرَاهَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر حضرت جبرائیل امین نے وہ مٹی آقا علیہ السلام کو لا دی اور دکھائی۔ اور آگے پھر میں حدیث کو دوسرے الفاظ میں مکمل کر لوں، جب وہ مٹی لا کے دی تاکہ مضمون مکمل ہوتا جائے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا چونکہ پاس تھی، آقا علیہ السلام نے بلایا ام سلمہ کو، فرمایا ام سلمہ یہ جبرائیل امین نے میدان کربلا کی مٹی لا کے مجھے دی ہے، اور یہ وہ میدان ہے جو مقتل حسین ہوگا، میرے حسین کی شہادت ہوگی، قتل کیے جائیں گے۔ اب دوسری حدیث جسے موجم طبرانی، موجم کبیر میں امام طبرانی نے ہی روایت کیا، پھر جلد 3 صفحہ 108 پر، ایک ہی صفحہ ہے، ایک ہی جلد ہے روایت، وہ آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے وہ مٹی ایک شیشی میں ڈال کے مجھے دے دی، ام سلمہ اس مٹی کو تو اپنے پاس رکھ لینا۔ اب آقا علیہ السلام نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ جب میرا حسین شہید ہوگا تو میری ازواج میں ام سلمہ زندہ ہوگی، بس یہ بھی معلوم تھا، ورنہ فرماتے کہ فلاں کے پاس امانتاً رکھوا دے، فلاں کے پاس رکھ دے، نہیں، مجھے دیا، اور مجھے فرمایا یا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھ لینا، دیکھتے رہنا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے اس دن سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گیا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے اس دن سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گیا۔ اب موجم الکبیر امام طبرانی کی اس دوسری روایت میں، اور اسے امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں بھی بیان کیا، جلد 2 صفحہ 125 پر۔ اب دوسری روایت میں پھر امام حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں فجعلتها ام سلمہ فی قارورہ،
ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مٹی میں اس مٹی کو، کربلا کی مٹی کو، مقتل حسین کی مٹی کو میں نے شیشی میں بند کر کے رکھ دیا. ثم جعلت تنظر الیہا کل یوم، ہر روز جب اٹھتی تو اٹھ کے سب سے پہلے مٹی والی شیشی دیکھتی تھی، کیونکہ خون میں تو نہیں بدل گئی، ہر روز دیکھتی تھی. کل یوم وتقول ان یوما تحولین دما لیوم نظیم، اور مٹی کی شیشی ہاتھ میں لے کر کہتی تھی اے مٹی جس دن تو خون میں بدل جائے گی وہ دن عجیب دن ہوگا، حسین کی شہادت کا دن ہوگا. عمر بھر اس مٹی کو دیکھتی رہی. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فلما احیط بحسین حین قتل، جب امام علی مقام 60 ہجری میں اس یزید بدبخت کے دور حکومت میں جب کربلا میں شہید ہوئے اور شہادت ہو گئی تو پتہ چلا کہ کس جگہ، جب ان کو لے جایا گیا گھیر کر وہاں تو قال مسم هذه الارض، جب مقتل حسین کی طرف آپ کو گھیر کے لے جایا گیا امام حسین کو ان کی شہادت سے پہلے، تو پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ امام حسین کو بھی معلوم تھا کہ میرے مقتل کا نام کربلا ہے. پوچھا لوگوں سے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ قالوا کربلا، لوگوں نے کہا امام علی مقام اس میدان کا نام کربلا ہے. قال صدق اللہ ورسولہ ارض کرب و بلا، اللہ اور اس کے محبوب مصطفیٰ نے سچ کہا تھا، یہی کرب و بلا کی سرزمین ہے جہاں مصائب و آلام آئیں گے، شہادت کا وقت آئے گا. ام سلمہ کو معلوم تھا آقا کے بتانے پر، علی شیر خدا کو معلوم تھا حضور کے بتانے پر، خود امام حسین کو معلوم تھا ان کے بتانے پر. عبداللہ بن وہب بن زمعہ کے طریق سے بھی روایت کیا ہے امام حاکم نے المستدرک میں حدیث نمبر 8202، اور امام طبرانی المعجم الکبیر میں، اور امام شیبانی نے الاحاد والمثانی میں، اور علامہ ذہبی نے سیر و اعلام نبلاء میں. تو حاکم اور طبرانی نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے، لیٹے ہوئے ہیں، آنکھ لگتی ہے، بے چین ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں، آنکھ کھل جاتی ہے، سو نہیں سکتے، پھر کوشش کرتے ہیں، کروٹ بدلتے ہیں، آنکھ نہیں لگتی، پھر کروٹیں لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، آنکھ نہیں لگتی. اسی نیند اور بیداری اور کروٹوں کے عالم میں تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ گئے اور فرمایا وفی یدہی تربۃ حمراء، میں اندر داخل ہوئی تو آپ کے ہاتھ میں سرخ مٹی تھی، یقلبها، سرخ مٹی کو آقا اس ہاتھ میں ایسے سے گھما رہے تھے اور پریشان حال تھے. میں نے پوچھا وقلت ما هذه التربۃ یا رسول اللہ، میں نے پوچھا عرض کیا یا رسول اللہ یہ مٹی کیا ہے؟ قال اخبرنی جبریل ان هذا يقتل بارض العراق للحسین، فقلت لجبریل ارنی تربۃ الارض التي يقتل بها فهذه تربتها. ام سلمہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ملک عراق کی سرزمین کربلا میں آپ کے شہزادے حسین کو شہید کیا جائے گا. میں نے کہا جبرائیل مجھے اپنے بیٹے حسین کے مقتل کی مٹی تو لا دو، میں تو اس وقت نہیں ہوں گا مگر اس کے مقتل کی جگہ کی مٹی تو مجھے لا دے، میں دیکھ لوں میرے حسین کا خون مقدس کہاں بہے گا. وہ مٹی لا دی، فہذہ تربتھا، ام سلمہ یہ اس مقام کی مٹی ہے، یہ اس مقام کی مٹی ہے. اسی طرح امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا، امام سیوطی نے الجامع الکبیر میں اپنی سند کے ساتھ بیان کیا، خطیب تبریزی نے مشکات شریف میں مشکات المصابیح میں بیان کیا، امام بہقی نے دلائل النبوت میں بیان کیا، پھر امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق اور امام حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ بے ابی انت و امی، یہ کیا ماجرا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال اتانی جبریل علیہ السلام، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے، فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، کہ آپ کی امت کا ایک گروہ آپ کے بیٹے شہزادے حسین کو شہید کر دے گا. فقلت ھذا، اس بیٹے حسین کو؟ جبرائیل امین نے کہا ہاں اسی بیٹے حسین کو. نام واتانی بتربۃ من تربتہ حمراء، وہ کربلا کی سرخ مٹی مجھے لا کے دے گئے. اب ام سلمہ کی میں نے روایت بیان کر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ جب مٹی سرخ ہو جائے، خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرے حسین شہید ہو گئے. اب اس کے بعد
جب امام عالی مقام کی شہادت ہوتی ہے، اب اس کا حال دیکھیے. یہ بھی حدیث پاک سے سیدنا علی شیر خدا حضرت اسبغ ابن بنانا روایت کرتے ہیں، اور اسے امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا. فرماتے ہیں کہ ہم مولا علی شیر خدا کے ساتھ جا رہے تھے. اتینا مع علی موضع قبر الحسین فقال ہا ہنا مناخ رکابہم و موضع رحالہم و بہراک دمائہم فئۃ من آل محمد یقتلون بہذا العرصہ تبکی علیہم السماء والارض. مولا علی شیر خدا میدان کربلا میں رک گئے اور فرمایا اپنے لشکر کے لوگوں کو، لوگوں دیکھ لو، یہ جگہ ہے جہاں میرے حسین کا قافلہ آئے گا، یہ مقام ہے جہاں قافلہ حسین کے اونٹ بیٹھیں گے، اس جگہ ان کے کجاوے اتارے جائیں گے، اس جگہ میرے حسین اور میرے خانوادے کے شہزادوں کا، حضور کے شہزادوں کا خون بہے گا، اور آل محمد کا یہ خوبصورت گروہ اس میدان میں شہید کیا جائے گا، اور زمین و آسمان دونوں خون کے آنسو روئیں گے. یہ مولا علی شیر خدا نے بیان کیا اپنے زمانے میں، جسے امام سیوطی نے روایت کیا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا الخصائص الکبریٰ میں. اب اس صورت میں جب امام عالی مقام کی شہادت ہوتی ہے، کیوں یہ شہادت؟ یہ سیرت محمدی کا باب ہے، اس کا بیان آقا کر گئے ہیں، ایک ایک جزئیہ کی تفصیل آقا بیان فرما گئے، اور ائمہ حدیث روایت کرتے رہے، صحابہ روایت کرتے رہے، ازواج مطہرات روایت کرتی رہی، اہل بیت اطہار کے لوگ روایت کرتے رہے. اب یہ شہادت کا ذکر کوئی تاریخی عام واقعہ نہیں ہے، ایک طرف تو سیرت محمدی کا باب ہے، ایک طرف اس کا تذکرہ شہادت کا مصطفیٰ خود کر گئے ہیں. اب جس طرح حدیث مصطفیٰ کی کبھی خط مر نہیں سکتی، اس طرح ذکر حسین کبھی مر نہیں سکتا، دائماً زندہ ہے، کیونکہ اس کا تذکرہ حضور کی حدیث نے کر دیا ہے. اب اس کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اب روایت کرتی ہیں، اس کو پھر امام احمد بن حنبل نے بیان کیا. روایت امام احمد بن حنبل اور آپ کی کتاب، حدیث کی کتاب مسند کی روایت، مسند حدیث نمبر 2553، مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 2553. دوسرا حوالہ المعجم الکبیر امام طبرانی حدیث نمبر 2822. پھر خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد، پھر حافظ ابن حجر عسقلانی کی تہذیب و تہذیب، پھر امام ابن عبد البر کی الاستیاب. ان تمام کتب میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. اب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم بنصف النہار. 10 محرم الحرام 60 ہجری کا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ میں دن کو آرام کر رہا تھا اور دوپہر کے وقت نیند میں نے آقا علیہ السلام کی زیارت کی. وہو قائم، میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کھڑے ہیں. اشعث اغبرہ، آپ کے سر انور ریش مبارک غبار آلود ہے اور پریشان حال ہیں، غبار آلود ہے. بیدہی قارورۃ، ان کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے. اب دیکھیں، پھر میں نے زور دے کے کہہ رہا ہوں، یہ کتب تاریخ کی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ کر جھٹلا دے اور اس کی اہمیت گھٹا دے اور اس کا تذکرہ مٹا دے کہ یہ تاریخی روایتیں ہیں، من گھڑت ہے، ضعیف نہیں. یہ امام احمد بن حنبل جیسے ائمہ نے مسند کے اندر روایت کی ہے سند، اور بے شمار ائمہ حدیث نے لیا. جب بے شمار ائمہ حدیث اس حدیث کو لے لیں اور استدلالن بیان کریں، احتجاجن بیان کریں، استنادن بیان کریں، پھر اس کو رد نہ کریں، جرا نہ کریں، قبول کریں، اس کا مطلب ہے کہ ان کا مذہب ہے، یہ ان کا اعتقاد ہے. معنن یا اسنادن انہوں نے قبول کیا اس کو. فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں شیشی ہے، فیہا دمن، اس شیشی میں خون تھا. فقلت بأبی انت بأمی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. ما ھذا، یہ شیشی کیا ہے اور اس میں خون کیا ہے؟ قال دم الحسین و اصحابہ. ابن عباس، یہ میرے شہزادے حسین اور اس کے اصحاب کا، شہداء کربلا کا خون ہے جو شیشی میں جمع کیا. لم ازل التقطہ منذ اليوم، جب سے ان کی شہادتیں شروع ہوئی میدان کربلا میں ان کے خون کا ایک ایک قطرہ شیشی میں جمع کرتا رہا.
میں ان شہدائے کربلا کا خون شیشی میں جمع کر کے لایا ہوں. فَأَحْسَيْنَا ذَلِكَ الْيَوْمِ، پھر اس خواب کے دن کو ہم نے بعد میں کاؤنٹ کیا. فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتِلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو پتہ چلا کہ اسی دن امام حسین کی شہادت ہوئی تھی. رواہ احمد والطبرانی. اب یہاں اگر ذہنوں میں سوال آئے کہ اتنے شہداء کربلا معلیٰ کے، ان کا خون ایک شیشی میں کیسے جمع ہو گیا؟ ہاں، یہ سوال اس وقت بنتا تھا اگر اتنے شہداء کا خون آپ یا میں ایک شیشی میں جمع کرنا چاہیں تو پھر ناممکن ہے. میرے جیسا شخص یا آپ جیسا، ہم میں سے کوئی ایک شیشی میں اگر 70 شہداء کا خون جمع کرنا چاہے تو جمع نہیں ہوتا. یہ سوال ہمارے لیے ہے، وہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے. 70 شہیدوں کا خون ایک شیشی میں اس طرح جمع کر لیا جیسے 1500 صحابہ کے غسل اور وضو کا پانی ایک لوٹے میں جمع کر دیا تھا. حدیبیہ کے میدان میں ایک لوٹے میں ہاتھ رکھا اور 1500 صحابہ کے غسل بھی ہوتے گئے، وضو بھی ہوتے گئے، اور لوٹا بھرا کا بھرا رہ گیا. ایک ایک پیالے میں 70 لوگوں کا دودھ بھر کے پلا دیتی اور پیالہ بھرا کا بھرا رہ جاتا. ارے مصطفیٰ کی انگلی کے مس سے 1500 لوگ، جابر بن عبداللہ کی ایک ہنڈیا سے 1500 افراد کو کھانا کھلا دیا غزوہ خندق کے دن. اسی رسول نے 70 شہداء کربلا کا خون ایک شیشی میں جمع کر لیا. وہ بھی معجزات تھے، یہ بھی معجزات تھا. یہ بات طے ہو گئی کہ کربلا کے دن 10 محرم الحرام کو تاجدار کائنات شہادت حسین کا نظارہ کرنے خود کربلا میں موجود تھے، حوصلہ دے رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ ان یزیدیوں کی جفا کا عالم کیا ہے اور میرے حسین کی وفا کا عالم کیا ہے. اسی کو پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ انہوں نے بھی کہا کہ میں جب سو کے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ وہ جو مٹی تھی، حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ میں ام سلمہ کے پاس گئی اور میں نے دیکھا کہ رو رہی ہیں. میں نے پوچھا کس بات نے رلا دیا؟ قالت رأیت رسول اللہ فی المنام صلی اللہ علیہ وسلم وعلی رأسہ ولیۃ التراب فقلت ما لک یا رسول اللہ قال شہدت قتل الحسین آنفا. آقا آپ کا یہ حال کیوں ہے، گرد آلود بال اور پریشان حال کیوں ہے؟ فرمایا ام سلمہ ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، مقتل حسین سے آ رہا ہوں. یہ احادیث صحیحہ کی ترمذی اور مسند احمد بن حنبل جیسی کتب کی احادیث کی شہادت ہے کہ کربلا کے دن مصطفیٰ ساتھ تھے. آقا علیہ السلام کا یہ عالم، یہ محبت، معلوم نہیں ان پر کیا بیتا ہوگا، ان پر کیا بیتا ہوگا. اور پھر امام طبرانی نے روایت کیا ہے جلد 3 صفحہ 153 میں المعجم الکبیر میں، اور امام الآجری نے اپنی کتاب الشریعہ میں، اور امام ابن عساکر نے اور امام سیوطی نے روایت کیا ہے کہ جب شہداء کربلا معلیٰ کے سر کاٹ کے نیزوں پہ لے کے بدبخت چل پڑے دمشق کی طرف، تو رستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا، رکے. اور حافظ ابن کثیر نے بھی بیان کیا البدایہ والنہایہ میں، اور سر مبارک رکھ دیے زمین پر اور بدبخت بیٹھ کے شراب پینے لگے. جب شراب پی رہے تھے تو پردہ غیب سے ایک آہنی لوہے کا قلم ظاہر ہوا. اس نے آسمان پر خون کے ساتھ ایک شعر لکھ دیا. یہ جو میں بتا رہا ہوں میں آپ کو پھر کتب حدیث سے بتا رہا ہوں کہ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، اور عقیدے کی کتاب ہے الشریعہ امام آجری کی، بشمول ان کے دیگر ائمہ ابن عساکر اور امام سیوطی اور حافظ ابن کثیر جیسوں نے روایت کیا کہ آہنی قلم نے ایک خونی رنگ کے ساتھ افق پر شعر لکھ دیا، اور وہ تھا اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی. کیا حسین کو شہید کرنے والے لوگ اب بھی یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ قیامت کے دن انہیں حسین کے نانا کی شفاعت مل جائے گی؟ شفاعت منقطع ہو گئی. اور جب پھر قافلہ چل پڑا اور دمشق کے بازاروں میں داخل ہوا، دمشق کے بازاروں میں
حضرت منہال بن عمرو روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو جو اب واقعہ سنا رہا ہوں اس کو پھر امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لیا، اور امام ابن عساکر نے روایت کیا تاریخ دمشق میں، اور علامہ شوکانی نے فیض القدیر میں لیا، اور امام شامی نے سیرت شامیہ میں بیان کیا، اور بہت سے ائمہ محدثین نے۔ فرماتے ہیں کہ منہال بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ واللہ رأیت راس الحسین حین حمل وانا بدمشق، جب قافلہ آ رہا تھا دمشق میں داخل ہوا اور سر حسین جس نیزے پر تھا میں اس کے آگے آگے میں ساتھ تھا، قریب میں نے سنا وبین یدی الرأس رجل، جس نیزے کی نوک پہ امام حسین کا سر انور تھا اس کے آگے ایک شامی شخص جا رہا تھا، اور بآواز بلند سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا جا رہا تھا، سورۃ الکہف کا، جب حتی بالغ قولہ تعالی، جب اس آیت پر پہنچا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ان کی آیتوں کو آپ کیا نہیں جانتے کہ کتنی عجیب نشانیاں تھیں۔ جب یہاں پر پہنچا تو فانطلق اللہ الرأس، اللہ رب العزت نے امام حسین کے سر انور کو زبان دے دی، نیزے کی نوک سے سر حسین بولا فقال اعجب من اصحاب الکہف والرقیم قتلی و حملی، اے اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کی واقعات کی نشانیوں پہ تعجب کرنے والے، حسین ابن مصطفیٰ کے سر کا کاٹا جانا اور نیزے کی نوک پہ لٹکایا جانا کیا ان سے بڑھ کر عجیب بات نہیں؟ اس سے بڑھ کر عجیب بات کیا ہوگی؟ جب وہاں پہنچے سیدہ زینب پھر مدینہ طیبہ قافلہ اجڑا کٹا لٹا قافلہ لے کر جب دمشق سے واپس مدینہ پہنچی، اور امام زین العابدین جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئی تو حضرت ام لقمان بن عقیل بن ابی طالب، حضرت عقیل بن ابی طالب ان کی حضرت ام لقمان جو بنت سی عقیل بن ابی طالب وہ خاندان کی عورتوں کے ساتھ باہر آ گئیں اور روتی ہوئی، ان کی آواز سے یہ اشعار نکلے، اور ان کو بھی امام ابن کثیر نے بیان کیا البدایہ والنہایہ میں، اور امام طبری نے اپنی تاریخ میں، اور امام ابن الاسیر نے الکامل میں، اور امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں روایت کیا ہے۔ وہ نکلی اور کہا ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الامم، اے حسین اور زینب اور زین العابدین اور خانوادہ رسول کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والوں، اگر رسول نے تم سے پوچھ لیا قیامت کے دن کہ میں نے جو تمہیں نصیحت کی تھی قل لا اسألکم علی اجرا الا المودۃ فی القربى، میں نے تمہیں شرک کی آلودگیوں سے نکال کر توحید کا نور دیا، میں نے تم نے گمراہی اور ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور اسلام کی روشنی عطا کی، میں نے اس گری ہوئی انسانیت کو عظمت کا بام عروج عطا کیا، میں نے تمہیں اللہ سے ملایا، تمہیں پوری دنیا کا فاتح بنایا، ایمان کی، اسلام کی، احسان کی، تقویٰ کی، زہد کی منزلیں دی، ہدایت دی، قرآن دیا، اور قیامت تک تمہیں آخر الامم اور خیر الامم بنایا، اور سارا کچھ کر کے اس تبلیغ رسالت کے بعد میں نے کہا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بس اتنا کرنا کہ میری قرابت کا حیا کرنا، اور میں دیکھوں گا میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ کیا کرتے ہو، میرے شہزادوں کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ اگر رسول نے تم سے پوچھ لیا کہ یہ وہ حسین تھا، اس حسن کا بھائی، اس فاطمہ کا بیٹا، اس علی شیر خدا کا بیٹا تھا، جس کو تاجدار کائنات نے صحیح مسلم میں، صحیح ترمذی میں ہے، جس کو تاجدار کائنات نے اپنی کملی میں چھپا لیا تھا، پانچوں کو اپنی کملی میں چھپا لیا تھا، اور فرمایا تھا سیدہ فاطمہ کو کہ فاطمہ جا دونوں بیٹوں کو، حسن حسین کو بلا لا، علی کو بلا لا۔ جب چاروں آ گئے تو تاجدار کائنات نے حضرت علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، خناس حسین کو فَحَلَّلَهُمْ بِكِسَائٍ اپنی چادر میں چھپا لیا تھا، علی خلف ظاہرہ،
علی شیر خدا حضور کی پشت کے پیچھے کھڑے تھے، دو شہزادے ساتھ سامنے دائیں بائیں ران پر بیٹھے تھے، گود میں سیدہ کائنات ساتھ بیٹھی تھیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ہاتھ باہر نکالا چادر سے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یہ میری اہل بیت ہے میرے مولا۔ اور پھر فرمایا تھا ان سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اور یہ اہل بیت کا اگر حضور نے پوچھ لیا، جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا، زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تم میں، احدہما اعظم من الاخر، ایک دوسری سے بڑھ کر ہے، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، ایک اللہ کی کتاب جس کا ایک سیرہ خدا کے پاس ہے، دوسرا امت کے پاس ہے، وعطرتی اہل بیتی، اور دوسری میری یہ عطرت، میری اولاد اور میری اہل بیت، ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، اور یاد رکھنا حسین اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے، قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی اکٹھے میرے ساتھ آئیں گے۔ حسن اور قرآن کبھی جدا نہ ہوں گے، علی و فاطمہ اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہ قرآن کے ساتھ مل کر اس طرح حوض کوثر پر اکٹھے میرے پاس وارد ہوں گے۔ فانظروا کیف تخلفونی فیہما، اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ یہ وہ حسین ہے۔ انہوں نے کہا شعر میں کہ اگر آقا نے قیامت کے دن تم سے پوچھ لیا کہ ہاں یہی میری وصیت تھی، یہی تم نے میرا حیا کیا، اسی حسین کو جس کو زبان چساتا کندھے پر بٹھاتا تھا، جسے اپنا ٹکڑا بناتا اور کندھوں پر بیٹھ کے گلیوں میں چل کے تمہیں دکھاتا تھا اور اس سے محبت کرنے کے درس دیتا تھا، تم نے اس حسین اور میری عطرت کے ساتھ یہ سلوک کیا، بے عطرتی و بے اہلی بعد مفتقدی، کہ کسی کو قیدی بنا دیا ہے، کسی کو مقتول کر دیا، کوئی شہید ہو کر ان کے لاشیں پڑے ہیں کربلا میں اور ان کے سر دمشق میں پڑے ہیں، اور کئیوں کو قیدی بنا کے لٹا پوٹا یہاں بھیج دیا ہے۔ اور اگر محبوب نے حضور نے یہ پوچھ لیا ما کان ھذا جزائی اذ نصحت لکم ان تخلفونی بسوء اور بشر فی ذوی رحمی، یہ تو جزا نہیں تھی میری نصیحت کی جو میں نے تم کو دی تھی کہ میرے ذوی رحم اور میرے ذی القرابت کے ساتھ تم اس طرح کا سلوک کرنا، تو کیا جواب دو گے؟ پھر امام زین العابدین ان احوال کے بعد تھوڑے فاصلے پر جا کر گوشہ نشین ہو گئے تھے، رات کے اندھیروں میں نکلتے مدینہ کے غریبوں کا حال پوچھتے تھے، دن کو لوگوں کو کم ملتے تھے، عمر بھر اس دکھ میں رہے، اور گھروں کا جا کے رات کو جائزہ لیتے، جس گھر میں آٹا نہ ہوتا اپنے کندھوں پر آٹے کی بوریاں اٹھا کے جا کے دے آتے، اور چہرے پہ نقاب رکھتے، کوئی پوچھتا کون ہے بتاتے نہ تھے۔ سارے مدینہ پاک کے فقر و فاقہ والے غریبوں، یتیموں، بیواؤں، ان کے گھروں میں سارا کچھ پہنچاتے، آٹا پہنچاتے، اناج پہنچاتے، ضروریات پہنچاتے، اور عمر بھر رات کے اندھیرے میں کرتے، کسی کو خبر نہ ہونے دیتے کہ یہ کون پہنچا جاتا ہے۔ بس اس دن خبر ہوئی جب امام زین العابدین کا وصال ہوا، اور اس کے وصال کے بعد مدینہ کے سارے یتیموں اور ساری بیوگان نے دیکھا کہ اب وہ اناج پہنچانے والا نہیں آیا۔ جب سب کے گھر اناج سے معروم ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ زین العابدین تھے جو ہر ایک کی مشکل کشائی کر جاتے تھے۔ زندگیاں اس طرح گزری۔ دوستو، اہل بیت اطہار اسوہ ہیں ہمارا، صحابہ کرام اور اہل بیت پاک، ان دونوں کی جو محبت ہے وہ اسوہ ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، ان دونوں کی محبت کو اپنا زینہ بنانا چاہیے، دونوں کی محبت کو اپنے لیے توشہ بنانا چاہیے، ان دونوں کی محبت کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنانا چاہیے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کی محبت کے لیے تو کہا احب اللہ لما یغزوکم بہی، اللہ نے جو تم کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے حیا سے خدا سے محبت کیا کرو، وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور اللہ کی محبت کے حیا سے مجھ سے محبت کیا کرو، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اور میری محبت کے سبب سے میری اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ ایک چین بنایا محبت کا۔ اور پھر فرمایا، عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں،
امام دیلمی نے الفردوس میں حب آل محمد یومن خیر من عبادت سنتن، کہ آل محمد اور اہل بیت محبت کی اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک دن گزارنا پورے سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ حضور کی اہل بیت کی محبت کا ایک دن سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کی محبت کے لیے یہ دیا، اور آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان، اہل بیت کو خطاب کیا، حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتی منکم، خدا کی قسم اے میری اہل بیت، اس شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا کہ جو شخص اللہ کی خاطر، میری خاطر اور تم سے میری قرابت کی خاطر تم سے محبت نہ کرے۔ یہ محبت ہے اہل بیت کی۔ اور اس طرح امام حسن مجتبیٰ روایت کرتے ہیں، امام حسن بن حسن مجتبیٰ، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا، امام حسن ان کا قول فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا لکل شیء اساس و اساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ و حب اہل بیتہ۔ صحابہ اہل بیت کی محبت روایت کرتے رہے، اور امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہر شے کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اسلام کی بھی ایک بنیاد ہے، اور اسلام کی بنیاد دو محبتیں ہیں، ایک اصحاب محمد کی محبت، سب سے حضور کے صحابہ کی محبت، ایک اہل بیت کی محبت، ایک اہل بیت کی محبت۔ اس لیے کہ اہل بیت کو آقا نے فرمایا امان لامتی، اہل بیت کی محبت اور میری امت کی امان ہے، اور صحابہ کو فرمایا نجوم لامتی، یہ میری امت کے ستارے ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اہل بیت کی محبت اور احترام، امان ملے گی دوزخ سے، آخرت کی نجات ملے گی دوزخ کے عذاب سے، اور صحابہ کی محبت اور احترام و اتباع، گمراہی سے نجات ملے گی، ہدایت ملے گی۔ ان کی محبت بھی ایمان، ان کی محبت بھی ایمان، دونوں محبتیں حقیقت میں شمع، دونوں محبتیں کرنیں ہیں محبت مصطفیٰ کی شمع کی۔ ان کو جوڑو۔ میں دوسرے موضوع پر تفصیلی بات اس لیے نہیں کی، میں نے بہت کی ہوئی ہیں اس پر، چونکہ آج موقع ہے ذکر حسین کا، اس لیے میں نے اس پر اکتفا کیا۔ آخر پہ اشارتاً میں نے دو حوالے دے دیے۔ تو آقا علیہ السلام کے ساتھ جس کو محبت کا دعویٰ ہے وہ حضور کی اہل بیت سے محبت کرے، اور حضور کی اہل بیت اگر انگوٹھی ہے تو حسین اس کا نگینہ ہے، وہ حسن ہے، زینت ہے پوری اہل بیت کی۔ اور قیامت کے دن، واللہ قیامت کے دن اس شخص کی شفاعت نہیں ہوگی جس پر سیدہ فاطمہ الزہرا ناراض ہوں گی، جس پر حسن حسین ناراض ہوں گے، جن کو آقا فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اگر ان کا دل کسی سے دکھی ہے وہ جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ جنت کے وارث یہ ہیں۔ عزیزان محترم، ان سے محبت کریں، ان سے مودت کریں، ان کی اتباع کریں، ان کی اطاعت کریں، ان سے تمسک رکھیں، ان کا توسل اختیار کریں، ان کا وسیلہ کام آئے گا۔ صحابہ کرام نے عمر بھر پوری زندگی ان کا توسل رکھا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح بخاری میں، کہ جب کبھی قحط پڑ جاتا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ جاتا، تو حضور کے چچا حیات تھے عباس بن عبد المطلب، خود امیر المومنین تھے، حضرت عباس کو لے کے استسقاء کے لیے کھڑا کرتے اور ان سے توسل کرتے اور کہتے باری تعالیٰ جب حضور کا زمانہ تھا حضور سے توسل کرتے تھے، اب حضور کے چچا زندہ ہیں، ان سے توسل کرتے ہیں، تو حضور کے خانوادے کا جو فرد ان کو مل جاتا اس سے توسل کرتے، ان سے محبت کرتے، ان سے تمسک کرتے، کیونکہ اسی میں امان ہے عذاب آخرت کی، اسی میں ہدایت ہے، اسی میں آقا علیہ السلام کی خوشی اور اللہ کی رضا ہے۔ تو اس اپنے عقائد کو درست کریں، اور محبت رسول، محبت اہل بیت اور محبت صحابہ اور محبت اولیاء و صالحین، ان چار محبتوں پر جمع کریں۔ محبت الہی، اگر آپ اس کو اور جامع کرنا چاہیں، محبت الہی
محبت رسول، محبت اہل بیت، محبت صحابہ، محبت اولیاء و صالحین، یہ 5 محبتیں ہیں، ان پر خود کو جمع رکھیں اور خارجیت کے فتنوں سے کبھی خود کو متاثر نہ ہونے دیں، جھوٹی تہمتوں سے، یہ شر کرنے کا، لوگوں کو بہکانے، راہ حق سے ہٹانے کے ہیلے ہوتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو طاقتور رکھیں اور ایمان کا جو راز امت کے جمیع ائمہ اولیاء صلحاء صالحین کے ہاں صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اسی طریقے کو ہمیشہ زندہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ پاک دنیا اور آخرت میں ہمیں حب رسول پر، حب صحابہ پر، حب اہل بیت پر، حب اولیاء و صالحین پر جمع رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔